بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1503 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دیا تھا، داود و سلیمان حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، علما ایک خاص علم، وقالا اور ان دونوں نے کہا، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی جس نے فضلنا ہمیں فضیلت دی، علی کثیرین بہت سے لوگوں پر، من عبادہ المؤمنین اپنے مومن بندوں میں سے، وورث سلیمان اور حضرت سلیمان وارث بنے داودہ حضرت داود کے، وقال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الناس اے لوگو، علمنا ہمیں سکھلائی گئی ہے، منطق الطیر پرندوں کی بولی، وأوتینا اور ہمیں دی گئی ہے، من کل شیء ضرورت کی ہر چیز، ان ھذا بلا شبہ یہ، لہو الفضل المبین البتہ اللہ کا ظاہر فضل ہے، واضح فضل ہے، وحشر اور اکٹھے کیے گئے لسلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ اس کے لشکر، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فہم پھر وہ یوزعون صف بندی کے لیے الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا سری فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور قسم وار کیے گئے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم بخشا۔ دوسری بات، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد ان دونوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ تیسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے۔ چوتھی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ پانچویں بات، ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے۔ چھٹی بات، بے شک یہ اللہ کا سری فضل ہے۔ ساتویں بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے۔ آٹھویں بات، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ بزرگان محترم، سورۃ النمل سے کے آغاز ہی سے چند آیاتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد حضرت سلیمان ان دونوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل صورتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورہ سبا، سورہ صاد، سورہ انبیاء، سورہ انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان دونوں کو علم عطا کیا۔ اس علم سے مراد شریعت کا علم،
احکام کا علم، لوگوں کے درمیان میں فیصلوں کا علم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زنا سازی کا فن بھی دیا گیا، وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولی کا علم بھی دیا تھا، اور فن تعمیرات سے آگاہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اس میں مہارت تھی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو نبوت دی جا رہی ہے، اور نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی جا رہی ہے، اور ان دونوں اہم ترین امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جا رہا ہے۔ اس سے علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبوت اور بادشاہت کا تعلق علم سے اٹوٹ اور مضبوط ہے۔ اس علم کے بغیر نہ ہی نبوت کا کام مکمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی بادشاہت صحیح طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں یہ بات بتلائی گئی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لے آئے ان کے درجات کو، اور جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ بلند کرے گا۔ تو ایمان اور علم دونوں کو ایک ساتھ لا کر بتا دیا گیا کہ اس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کی حکومت اور بادشاہت انسانوں کے علاوہ جنات اور جانوروں پر بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آتینا، ہم نے دیا کہہ کر ساری انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ ان نبیوں اور بادشاہوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ان کا اپنا ذاتی نہیں تھا، بلکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا، یعنی یہ علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نے ان نعمتوں کے استعمال کے اختیارات انہیں بخشے۔ علم کی اس دولت کے ملنے کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت پر اپنے رب کا شکر یوں ادا کیا، وقالا، اور دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ایمان والے بندوں میں سے بہت سے لوگوں پر ہم کو فضیلت عطا کی۔ تمام تعریف وہی اسی اللہ کے لیے۔ ہم تو ثنا بیان کی حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا یہ تو ظاہر بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان نہیں کرتی، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہاری حالت یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اس قابل نہیں بنایا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو۔ پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، حیوانات بھی تسبیح کرتے ہیں، نباتات بھی تسبیح کرتے ہیں، جمادات بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ کل کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ساری تعریفیں اس رب الجلال کے لیے ہیں جس نے کائنات کا وجود بخشا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورۃ الانعام آیت نمبر 1۔ فرمایا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کا وجود بخشا، ان کو پیدا کیا، اور اندھیری اور روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح جنت میں جنتی بھی کریں گے، وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے جنتی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہ چیزیں یہاں تک پہنچا دیا، ہم کو اس کی رہبری فرمائی۔ گرج اور فرشتے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور گرج اس کی تسبیح تعریف کرتے ہیں، اور فرشتے بھی رب ذوالجلال کے خوف سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ابا جان حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کی نبوت یعنی علم اور سلطنت کے وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں ہے، بلکہ علم نبوت کے اوصاف جمیلہ اور سلطنت کی وراثت ہے، اس لیے کہ انبیاء مال کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، جو کچھ بھی ہم نے وہ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لوگوں سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے کہ جب وہ آواز نکالتے ہیں تو ہمیں ان کی آوازوں کا معنی اور مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، ہمیں ان آوازوں کی نوعیت سے فرق سمجھ ہم ان کے آوازوں کے فرق سے، ان کی نوعیت سے یہ فرق سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور شیاطین کو مسخر کر دیا تھا کہ ہوائیں ان کے حکم کے تابع تھیں اور شیاطین بھی ان کے فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا، وہ اوتینا من کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین و دنیا کی ہر چیز بکثرت عطا کی ہے، مال بھی اللہ نے ہم کو دیا، دولت بھی عطا کی، ملک اور سلطنت بھی اللہ نے ہم کو عطا کی، نبوت بھی عطا کی، معافی مقدار میں ہر چیز اللہ نے ہم کو عطا کی۔ جیسا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بلقیس سے یہ بات کہی تھی، اوتیت من کل شیء، کہ انہیں ہر چیز دی گئی ہے۔ ان هذا لهو الفضل المبین،
یہ رب ذوالجلال کا واضح اور صریح فضل ہے کہ نبوت، بادشاہت، حکومت، یہ سب کچھ جو بھلائی کی چیزیں دی گئی ہیں یہ اللہ کی جانب سے واضح فضل ہے کہ کسی پر یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور کرم کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کا لشکر جمع کیا گیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ کہ جنات انسانوں اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ سوار ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ انسانوں کا لشکر ہوتا تھا، ان کے پیچھے جنات کا لشکر ہوتا تھا، پھر ان کے پیچھے پرندوں کا لشکر ہوتا تھا۔ اگر گرمی ہوتی تو پرندے اپنے پروں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرتے تھے، اور ان سب کا جمع ہونا منظم اور مرتب انداز میں ہوتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اپنے حد سے آگے بڑھے اور آگے پیچھے ہو۔ اس ترتیب اور نظام کے پابند جنات بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔